الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال. آج کا ٹاپک ہے شان قرآن، عظمت قرآن. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا ادب بھی، احترام کرنے کی بھی توفیق دے اور اس کو وقت دینے کی توفیق دے. قرآن کی عظمت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، اس کی شان کو دیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کی شان بیان کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ میں قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے. سورہ یونس کی ان 2 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک گڈ ایڈوائز آ گئی. موعظہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی، ایک گڈ ایڈوائس آ گئی. وشفاء لما فی الصدور، دوسری عظمت اللہ بیان فرما رہے ہیں، تمہارے روحوں، تمہارے جسموں کے جو گھاؤ ہیں ان کا بہترین مرہم اور ان کی شفا یہ قرآن آ گیا. وہدن، اور تیسری عظمت اللہ پاک خود اس کی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ گائیڈنس ہے، وہ ہدایت کا خزانہ ہے، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، مرسی ہی مرسی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ فرما دیجئے یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ہر ان جمع کرنے والی چیزوں سے بہترین خزانہ ہے جن چیزوں کو تم جمع کر رہے ہو. تو اللہ کرے ہم قرآن کی عظمت اس قرآن کی روشنی میں سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی دیتا ہے، اور جو اس قرآن کی قدر نہیں کرتے اللہ ان کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے. تو ہمارے سامنے تاریخ بھی گواہ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جو قرآن کی برکت سے ان بلندیوں کو انہوں نے چھوا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے متعلق شاعر نے کہا، وہ تو معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے ادب پر ایک واقعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جتنا آپ کو پتہ ہے پہلے کوئی پیپرز نہیں ہوتے تھے اور کوئی ایسی فیکٹری وغیرہ نہیں تھی، یا تو چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا یا ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. ایک صحابی نے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا اس کو محفوظ کیا اور اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو کچا گھر تھا ان کا، رات کو بارش شروع ہو گئی اور ان کی جو چھت تھی وہ ٹپکنے لگی. اب صحابی فکر مند ہوئے کہ کہیں یہ قرآن پاک کا نسخہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں اس کا کیا کروں. تو خیر ان کو خیال آیا کہ میرا جو ساتھی پڑوسی ہے، تھا تو وہ غیر مسلم لیکن اس کا گھر پختہ ہے، تو کیوں نہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ آج کی رات وہ اس مبارک کلام کو اپنے پاس امانت رکھ لیں، صبح لے لوں. خیر ان کے پاس گئے، ان سے جب ریکویسٹ کی تو اس نے اوکے کر دیا. تو اب وہ جو غیر مسلم تھا اب وہ گھر میں لے کر آیا، اس نے بھی، اللہ پاک نے اس کے دل میں بھی قدر ڈالی. تو وہ سوچنے لگا کہ اس قرآن کو میں کہاں رکھوں. جدھر بھی خیال کرتا تو خود ہی دل میں فکر مند ہو جاتا، پریشان ہو جاتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں جو ناقدری نہ ہو جائے. تو اس کی جو بیگم تھی انہوں نے بھی جب خاوند کو پریشان دیکھا تو اس نے کہا، میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایسا کرتے ہیں، چونکہ صبح انہوں نے لے ہی جانا ہے، آدھی رات ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور بقیہ آدھی رات آپ جاگ جائیے گا، میں آرام کروں گی، آپ سینے سے لگا کے کھڑے ہو جائیے گا، صبح ہو جائے گی تو یہ امانت واپس کر دیں گے. دونوں نے ایگری کیا اور ایسا ہی کیا. اب دیکھیں اس ادب کی برکت، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی تلاوت نہیں کی، ابھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، ابھی انہوں نے کہیں آگے ٹرانسفر کوئی اس کی تبلیغ نہیں کی، لیکن ادب کا اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا کلام، اللہ ہمیں بھی ادب کی توفیق دے. ان دونوں میاں بیوی میں نے ادب کیا. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجر کی نماز ادا کی، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیج دیا، پیغام الہی لے کر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلانے صحابی نے فلانے غیر مسلم کو جا کے قرآن پاک کا یہ دیا تھا. انہوں نے ایسا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا اور ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی. لہٰذا آپ جا کے ان دونوں میاں بیوی کو کلمہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. دستک دی ہے، نوکنگ کی ہے،
تو گھر سے صدا اٹھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تھا جی قرآن کا ادب. اب ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا، تو جو اس قرآن پر کو تلاوت روزانہ کریں گے، جو ان پر عمل کریں گے، جو اس کو آگے لوگوں کو میں پھیلائیں گے، ان کو اللہ کیا کچھ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور پھر قرآن پاک کی اپنی جی تاثیرات ہیں. دیکھیں یہ وہ کلام ہے، اس نے تمام دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے. قرآن کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. قرآن یہ ایسا کلام ہے جس نے سب کو شکست دے دی. قرآن کو کوئی شکست نہیں دے سکا. قرآن نے سب کو بیٹ کر دیا، اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا، نہ کوئی ڈیفیٹ کر سکتا ہے. یہ وہ روشنی ہے جو آسمان سے روشن اتری ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا. یہ وہ خوشبو ہے جو اللہ پاک نے آسمان سے اتاری ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ وہ چٹان ہے کہ جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا. اور جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پھلوں کی اپنی تاثیر، سبزیوں کی اپنی تاثیر، دوائیوں کی اپنی تاثیر، ہم بدل بدل کے لیتے رہتے ہیں. اسی طرح قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی اپنی تاثیر ہے، ہر آیت کی اپنی تاثیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھ کے نکلے گا، شام تک اللہ تمام اس کی ضروریات کا کفیل بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لے گا، اس کے جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ کم نہیں رہیں گے. آج ہمیں کتنا فقر کا ڈر ہوتا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں تو وائلٹ کو دیکھتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ کو دیکھتے ہیں، پیسوں کو دیکھتے ہیں کہ میری ضرورت پوری ہوگی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ فکر ہمیں ان صورتوں کی ہونی چاہیے کہ 6 بسم اللہ پڑھنی ہے، 5 صورتیں پڑھنی ہیں. اب وہ کیسے؟ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الکافرون، پھر بسم اللہ اذا جاء، پھر بسم اللہ سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ سورہ فلق، پھر بسم اللہ سورۃ الناس، اور آخر میں پھر بسم اللہ. یعنی سٹارٹ میں بھی بسم اللہ، اینڈ پہ بھی بسم اللہ، درمیان میں یہ 5 صورتیں. آپ کی جیب میں جتنی بھی رقم ہوگی انشاءاللہ اس میں اللہ کمی نہیں آنے دے گا. یقین کریں کہ جتنا ہم یقین اپنی جیبوں پہ اور اپنے بینک بیلنس پہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یقین ہمیں اس پر ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی باتیں ہیں. ان میں کوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، فیصلہ کن کلام ہے. لیس بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی کوئی بے مقصد بات نہیں ہے. اس لیے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور اللہ ہمارا یقین پختہ کرے. تو سب نیت کریں آج کے بعد ہم قرآن کو وقت دیں گے. اور اللہ کے واسطے یہ کہنا ہم چھوڑ دیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم بیمار ہو گئے. دیکھیں کتنے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں جا کے انہوں نے موبائل بھی چلانا سیکھ لیا، کمپیوٹر بھی چلانا سیکھ لیا، اور انہوں نے گاڑیاں چلانی بھی سیکھ لی، دنیا کا ہر کام سیکھ لیا. نہ بڑھاپا رکاوٹ بنا، نہ مرد ہونا رکاوٹ بنا، نہ بیمار ہونا رکاوٹ بنا، نہ عورت ہونا رکاوٹ بنا. لیکن کتنا شیطان نے ہمیں چکر دے دیا. قرآن کی بات کریں جناب ہم بوڑھے ہو گئے، قرآن کی بات کریں بھائی ہم بیمار، ہم کمزور ہو گئے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. اللہ کے واسطے ان بیکار باتوں سے ہم باہر نکلیں، اللہ کا نام لے کے جس عمر کے حصے میں بھی ہیں آج سے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، میرا یہ بولنا قبول فرمائے. ہم سب نیت کریں آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے، رات ایسی نہ گزرے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں. اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ کے سوئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ کے سوئیں. یہ ہمارے لیے کفایت کر جائیں گی، شیطان مردود کو بھی ہم سے دور کر دیا جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.